माँ बेटे की एक मज़ेदार कहानी। माँ, बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, सुनीता, तुमने आज भी दाल रोटी ही बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। हर टाइम फ्री ही तो रहती हो, कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी? सुनीता बोली, बनाने वाली तो मैं आज सूजी का हलवा थी, लेकिन सूजी आई नहीं। मैंने कल ऑर्डर की थी। कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते सुनीता किचन में चली जाती है। किचन से बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए सुनीता कहती है कि आलू पकाने के लिए रखे थे, शाम को आलू की टिक्कियाँ बनाएंगे। उसकी सासू माँ भी ये सुनकर खुश हो जाती है। रवि बीच में ही बोल पड़ता है, ये अच्छा है, तुम दोनों सास बहू बहुत मज़े करते हो, अपने पसंद की चीज़ें बना बना कर खाते हो। तभी डोर बेल बज जाती है। सुनीता फिर से खाना खाने की टेबल से उठकर दरवाज़ा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आया होता है। पार्सल लेकर सुनीता फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है कि तुम दरवाज़ा खोल देते, बेचारी को खाना खाते समय भी सुकून नहीं। बेटा कहता है, सॉरी माँ, मैं नहीं उठ सकता, ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। रवि खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही सेकंडों बाद वह सुनीता को आवाज़ लगाता है, सुनीता, मेरी घड़ी कहाँ है? मिल नहीं रही। सुनीता खाना खाते खाते ही उसे बताती है, अलमारी के ड्रॉर में देखो। रवि कहता है, नहीं मिल रही। सुनीता फिर से एक बार खाना खाने के टेबल से उठकर उसकी तरफ जाने ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक लेती है और खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वह। थोड़ी देर बाद रूम से रवि की आवाज़ आती है, मिल गई घड़ी। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रवि अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा था और उस फाइल के ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया। रवि बड़बड़ा रहा होता है, कहता है, इस घर में कोई भी चीज़ अपने ठिकाने पर नहीं मिलती। इन औरतों को कोई काम नहीं है, इसलिए घर की चीज़ें इधर से उधर करती रहती हैं। सुनीता अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है तो रवि से पूछती है, क्या कर रहे हो? रवि कहता है, वे फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी? सुनीता तुरंत फाइल निकालकर रवि के हाथों में थमा देती है और उससे कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैला कर रख दिया। रवि उल्टा सुनीता को ही डांट देता है और कहता है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, और कोई काम नहीं है तुम्हें? दिन भर पूरे दिन यही एक काम करती रहना। कभी कभी लगता है मुझे हाउसवाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना बोलकर रवि ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी की ये बातचीत माँ भी सुन रही होती है, जिसका रवि को पता नहीं होता। अब माँ और सुनीता रवि को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रवि नींद से जागता है तो सुनीता को चाय के लिए चिल्लाकर कह रहा होता है। पास में ही सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, सुनीता नहीं है, वे अपनी माँ के घर गई है, कोई ज़रूरी काम था। रवि फ़ोन निकाल कर सुनीता को कॉल करने लगता है। तभी माँ उसे रोकते हुए कहती है, फ़ोन मत कर, घर ही तो गई है, आ जाएगी 2-3 दिन में। रवि फ़ोन रख देता है और माँ से कहता है, माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ, 2 कप बनाना मैं भी पी लूँगी।
بے من سے رवि کچن کی طرف جانے لگتا ہے چائے بنانے کے لیے۔ تب ماں پھر سے کھڑے ہوتے ہوئے کہتی ہے، ارے بیٹا رکو۔ رवि کو لگتا ہے ماں اس کو روک کر خود چائے بنانے چلی جائے گی، لیکن ماں کہتی ہے، میری چائے میں تھوڑی چینی کم ڈالنا۔ رवि چائے بنا کر لاتا ہے اور ماں بیٹا دونوں چائے پی رہے ہوتے ہیں۔ تب ماں بولتی ہے، اچھی بنائی ہے، لیکن سنیتا جو چائے بناتی ہے اس میں تلسی کی کچھ پتیاں ڈال دیتی ہے، اس کا سواد ہی الگ آتا ہے۔ بیٹا کوئی نہیں، اگلی بار جب تم چائے بناؤ تو دھیان رکھنا۔ رवि ماں کی طرف دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد رवि ماں سے کہتا ہے، کھانے میں مٹر پنیر۔ ماں پھر سے رवि کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہے، ارے واہ، آج میرا بیٹا مٹر پنیر بنا کر کھلائے گا۔ اچھا ہے، کافی دنوں سے مٹر پنیر کھانے کی اچھا ہو رہی تھی۔ رवि کہتا ہے، ارے ماں، میں تمہیں مٹر پنیر بنانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ماں کہتی ہے، نہیں بیٹا، میرے گھٹنوں میں تو بہت درد رہتا ہے، میں اتنے گھنٹوں تک کچن میں کھڑی نہیں رہ سکتی۔ رवि اپنا فون لے کر ریسٹورنٹ سے آرڈر کرنے لگتا ہے۔ تبھی ماں اسے روکتے ہوئے کہتی ہے، اس عمر میں میرا پاچن اچھا نہیں رہتا بیٹا، مجھے گیس ہو جاتی ہے اور تو مجھے باہر کا کھانا کھلانا چاہتا ہے، تو اپنی ماں سے پیار ہی نہیں کرتا۔ رवि نہ چاہتے ہوئے بھی گھر کا کھانا بنانے کے لیے کچن میں چلا جاتا ہے۔ 1 گھنٹے بعد کھانا بن کے تیار ہو جاتا ہے۔ رवि 2 تھالیوں میں کھانا پروس کر ماں کے پاس آتا ہے۔ ماں دیکھتی ہے کہ رवि نے دال روٹی ہی بنائی ہے۔ ماں رवि سے کہتی ہے، ارے بیٹا، تو مٹر پنیر بنانے والا تھا نا؟ رवि کہتا ہے، ماں یہ آسان تھا بنانے کے لیے۔ ماں کہتی ہے، سنیتا ہوتی تو مجھے آج مٹر پنیر بنا کر ہی کھلاتی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں کہاں ہر دن مٹر پنیر کھاتی ہوں، آج بھی دال روٹی ہی کھا لوں گی۔ آ بیٹھ، ساتھ میں مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ دونوں بیٹھ کر کھانا کھانے لگتے ہیں۔ رवि نے ابھی پہلا نوالا ہی منہ میں رکھا ہوتا ہے کہ ماں اس سے کہتی ہے، ارے بیٹا، دال میں نمک تھوڑا کم ہے، جا کر ذرا نمک لے کر آ۔ رवि کھانا کھاتے کھاتے اٹھتا ہے اور کچن سے جا کر نمک لا کر ماں کو دے دیتا ہے، پھر اپنا کھانا کھانے بیٹھتا ہے۔ بیچ میں ہی ماں کھانسنے لگتی ہے اور رवि سے کہتی ہے، ارے بیٹا، کھانا گلے میں اٹک گیا ہے، تھوڑا پانی لے کر آ۔ رवि پھر سے کھانا کھاتے کھاتے اٹھتا ہے اور پانی لا کر ماں کو دے دیتا ہے۔ ان سب سے رवि کے منہ پر پریشانی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ رवि کو اب یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسا برتاؤ وہ سنیتا کے ساتھ کرتا تھا اسے کتنا برا لگتا ہوگا، لیکن سنیتا کے منہ پر کبھی اس نے شکن نہیں دیکھی تھی۔ ماں یہیں نہیں رکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ماں رवि سے تھالیاں دھونے کے لیے کہتی ہے، پھر اپنے بیڈ پر آرام کرنے لگتی ہے۔ تب رवि کو چادر اڑانے کے لیے کہتی ہے۔ اس کے بعد جب رवि روم سے جا رہا ہوتا ہے تب اسے روک کر اے سی کم کرنے کے لیے کہتی ہے۔ ان سب کاموں سے رवि پریشان ہو جاتا ہے، لیکن کچھ بول نہیں پاتا۔ اگلے دن سویرے سویرے رवि کھانا بنانے کے لیے سبزی کاٹ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا دھیان سبزی پر نہیں ہوتا، وہ سنیتا کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور پچھتاوا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنا غلط تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ ہاؤس وائف کا کام آسان ہوتا ہے، پر اب اس کو احساس ہو رہا تھا گھر کا کام بھی اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا وہ سمجھتا تھا۔ تبھی بے خیالی میں اس کی انگلی کٹ جاتی ہے، اس کی انگلی سے خون بہنے لگتا ہے اور وہ بیسن میں اپنی انگلی دھونے کے لیے چلا جاتا ہے۔ تبھی سنیتا اس کے پاس آ کر اس کے ہاتھ پر پٹی باندھنے لگتی ہے۔
یعنی کہ سنیتا کبھی ماں کے گھر گئی ہی نہیں تھی۔ یہ تو ساس بہو کے پلان کا ایک حصہ تھا، جس کی وجہ سے روی سے چھپ کر اسی کے گھر میں رہ رہی تھی۔ سنیتا کو دیکھ کر روی بہت خوش ہو جاتا ہے اور اپنی غلطی کا بھی اس کو احساس ہو جاتا ہے۔ روی سنیتا سے کہتا ہے، سنیتا مجھے معاف کر دو، میں بہت غلط تھا۔ پریوار کو سنبھالنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ جتنی محنت میں کرتا ہوں اتنی محنت تم بھی اس پریوار کو سنبھالنے کے لیے کرتی ہو۔ روی سنیتا کو گلے سے لگاتے ہوئے مسکرا کے کہتا ہے، گھر کا کام اب سے ہم دونوں مل کر کریں گے۔ سنیتا پوچھتی ہے، ایسا کیوں؟ روی کہتا ہے کہ میں گھر کا کام سیکھ جاؤں گا اور تم کو بھی اس بہانے تھوڑا آرام مل جائے گا، اور گھر اگر ہم دونوں کا ہے تو گھر کا کام بھی ہم دونوں کا ہی ہونا چاہیے۔ ادھر ماں بھی ان دونوں کی باتیں سن کر مسکراتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکل کر آتی ہے اور کہتی ہے، کیسی لگی ماں کی سیکھ؟ بیٹا، پریوار ایک گاڑی کی سمان ہے اور تم دونوں اس گاڑی کے پہیے ہو، اور تم دونوں کو اس زندگی کی گاڑی کو بہت سمجھداری سے چلانا ہے۔ ماں بہو بیٹے کو اپنے پیار سے گلے لگا لیتی ہے۔ تو دوستو، آپ نے اس کہانی میں کیا سیکھا؟ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا، اور مجھے اس کہانی میں ایسا کیا لکھنا چاہیے تھا جو یہ کہانی اور بھی زیادہ بیسٹ اور دلچسپ ہوتی۔ دوستو، مجھے آپ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ اگلی کہانی میں آپ کے سامنے اچھے سے اچھی پیش کر سکوں اور اپنی غلطیوں میں سدھار کر سکوں۔ تو دوستو، اس اسٹوری کو آپ اپنے دوستوں اور ریلیٹیو کو ضرور شیئر کریں، اور آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگی۔ اپنا بہومولیہ سمے دینے کے لیے میرے سبھی پیارے اجنبی دوستوں کو بہت بہت دل سے دھنیہ واد۔